السلام علیکم کلاس، گڈ مارننگ. آج ہم پڑھیں گے فیرازی موومنٹ. Among the most prominent reformers who started revivalist movement for rekindling Islamic thinking in the subcontinent was Haji Shariatullah. He was born in 1761 in Faridpur, Bengal. At a very early age, he proceeded to the holy city of Makkah, where he stayed for about 20 years and received the religious education. He returned to his native country in 1802. اچھا جی، اب فیرازی موومنٹ کیا ہے؟ فیرازی موومنٹ وہ ہے جو سب سے زیادہ جاننے والے ریفارمرز میں سے ہیں، جنہوں نے ریوائولسٹ موومنٹ آف اسلامک تھنکنگ اور اس کو دوبارہ سے یکجا کرنے کے لیے سب کانٹیننٹ کے اندر جد و جہد کی. ان کا نام ہے حاجی شریعت اللہ. وہ 1761 فرید پور بنگال کے اندر پیدا ہوئے اور اپنی ابتدائی عمر میں وہ ہولی سٹی مکہ چلے گئے تھے، جہاں پہ وہ 20 سال رہے اور تمام تر اپنی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات انہوں نے وہیں سے حاصل کی. اور جب وہ واپس آئے 1802 میں، so he was shocked to observe the deplorable state of religion among his countrymen. اور وہ بہت زیادہ سکتے میں آ گئے اور انہوں نے اندازہ لگایا کہ میری کنٹری کے آدمی، میرے ملک کے آدمی، میری اسٹیٹ میں ریلیجن کا حال کتنا برا ہو گیا ہے. He advised the Muslims of Bengal to get rid of the un-Islamic customs and practice. اور انہوں نے بنگال کے مسلمانوں کو ایڈوائز کیا کہ ان اسلامک، جو اسلامک ویلیوز نہیں ہیں، ان کی پریکٹس کو ختم کریں اور وہ کسٹمز کو ختم کریں. He stressed the need to act upon Islamic injunction. اور انہوں نے بہت زور لگایا کہ اسلامک تعلیمات کے اوپر آپ عمل کریں. He called these Islamic injunction as فراز obligation. اور انہوں نے اس کو نام دیا فراز obligation. Therefore his preaching for Islamic principles and reform movement for Muslims is called فیرازی movement. اور ان کی اس جد و جہد اور ان کے اصولوں کو نام دیا فیرازی موومنٹ کا. The basic objective of فیرازی movement was to eliminate the un-Islamic customs and tradition. بیسک آبجیکٹو کیا تھا فیرازی موومنٹ کا کہ اس میں سے ان اسلامک جو بنگال کے مسلمانوں میں تھا، ان اسلامک کسٹمز اور ٹریڈیشنز جو انہوں نے اپنائے ہوئے تھے مسلمانوں نے، بنگال کے مسلمانوں نے، اس کو ختم کیا جائے. اینڈ ہیلپ برنگ دا مسلمز آن دا رائٹ پاتھ. اور مسلمانوں کو سیدھے راستے پہ لایا جائے اسلامک ٹیچنگ کے حوالے سے. He encountered a number of obstacles and difficulties in the beginning. اور ان کو بہت ساری دشواریاں اور مشکلات پیش آئیں شروع میں. But gradually his movement gained momentum. اور آہستہ آہستہ ان کی تحریک نے قدم جمانا شروع کر دیے اور بڑھنا شروع کر دیا اور پورے بنگال میں بڑھ گئے. And spread throughout Bengal. The movement created a spirit of self-confidence among the Bengali Muslims. اور اس موومنٹ کے تحت ہوا کیا کہ بنگالیوں کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس کی چیز اجاگر ہو گئی. After the death of حاجی شریعت اللہ in 1840 1840 میں جب حاجی شریعت اللہ کی وفات ہو گئی تو ان کے بیٹے محمد محسن ایلیس ددو میاں، یعنی ان کا نک نیم تھا، ان کا ایلیس تھا نک نیم، ددو میاں بیکیم دا لیڈر آف فیرازی موومنٹ. اور وہ اس فیرازی موومنٹ کے سربراہ بن گئے. اینڈ میڈ اٹ مور افیکٹو. اور اس کو اور زیادہ مضبوط ارادوں کے ساتھ اس کو بہت زیادہ اثر انداز کر دیا. ہی آرگنائز دا مسلم ٹیننٹس اگینسٹ دا ہائی ہینڈڈنیس آف ہندو لینڈ لارڈز. اور انہوں نے مسلمان کرایہ داروں کو جمع کیا اور بہت اونچے درجے کے جو ہندو مالک مکان تھے ان کے خلاف.
ایز اے ریزلٹ آف دا ایفرٹس آف محمد محسن، اور اس جد و جہد کے رزلٹ میں کیا ملا؟ دا مسلمز ان بنگال گاٹ ریڈ آف دا پرسیکیوشن آف ہندو لینڈ لارڈس، اور مسلمان جو ہیں وہ ہندو لینڈ لارڈ سے برخاست ہو گئے. ہی واز اے گریٹ چیمپئن آف دا رائٹ آف دا مسلمز ٹیننٹس ان بنگال، اور یہ بہت بڑے چیمپئن تھے جنہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے، مسلمان کرایہ دار حقوق کے لیے انہوں نے بنگال میں بڑی محنت کی. دا برٹش اینڈ ہندو بزنس مین اینڈ لینڈ لارڈ اسٹینڈ اگینسٹ ہم، اور برٹش یعنی فرنگی اور ہندو بزنس مین یعنی ہندو کاروباری لوگ اور مالک مکان اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. بٹ ہی نیور کیئرڈ اباؤٹ دیم، اور انہوں نے کبھی اس کی کیئر ہی نہیں کی. اینڈ کنٹینیوڈ ہز مشن ٹل دا لاسٹ مومنٹ آف ہز لائف، اور اپنے مشن کو چلاتے رہے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک. ایز اے ریزلٹ فرازی موومنٹ دا ریلیجیس اینڈ مورل اسٹیٹس آف بنگالی مسلمز واز امپرووڈ، اور اس موومنٹ کے تحت کیا ہوا؟ اسلامی ٹیچنگز اور اس مسلمان بنگالیوں کا اسٹیٹس کیا ہوا؟ اچھا ہوا، اور ان کے حقوق جو ہیں کرایہ دار کے تحت وہ محفوظ رہے بہت حد تک. ٹھیک ہے، تو کلاس یہ جو ہے پوائنٹ وائز لکھنا ہے. اس میں ہیڈنگ بنے گی حاجی شریعت اللہ کی، اس میں ہیڈنگ بنے گی ارلی ایجوکیشن کی، اس میں ریٹرن آف کنٹری کا بتائیں گے آپ کہ وہ کب واپس ہوئے، اس کے اندر آبجیکٹو بتائیں گے فرازی موومنٹ کا، اس کے بعد کیا تفصیلات تھیں آبجیکٹو کے اندر فرازی موومنٹ کی، کیا ڈیفیکلٹیز پیش آئیں، کس طریقے سے انہوں نے مینیپولیٹ کیا، اور اس کے بعد حاجی شریعت اللہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے اس کو کس طریقے سے کنٹینیو کیا، اور اس کے بعد ایٹ دا اینڈ اس کا کنکلوژن دیں گے. تھینک یو کلاس.